والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ سامعین، آپ نے قیمتی باتیں سن لی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب کرے، اور آپ تھک بھی گئے ہوں گے، اب نماز تک بیٹھنا ہے یا اٹھنا ہے، جانا ہے، لیٹ ہو جائے گا۔ تو اب کچھ نہ کہتے ہوئے ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں تفسیر ہوتی ہے، الحمدللہ۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہر حال میں ہو کہ جس پروردگار نے ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ اس مقصد میں کامیاب کرے اور مرنے تک اس کے ساتھ رکھے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، یہ دعا کریں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے، اللہ کو ہمیں پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے۔ ہم ایک نورانی مخلوق ہیں جو باقی تمام مخلوق سے الگ تھلگ ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد دنیا ہے، ضرورتیں ہیں، اس کا ذمہ دار بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، ہم سب کا خالق بھی اللہ ہے، یہ اس کے ذمہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے۔ بندہ چاہتا ہے عزت، ذلت سے بچنا چاہتا ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا اس کو اللہ ذلت نہیں دے گا، عزت دے گا۔ بندہ روزی چاہتا ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا اس کو بھوکا نہیں مارے گا، اس کو روزی دے گا۔ اور اللہ اپنی مرضی کے مطابق روزی دے وہ اچھی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق روزی تلاش کریں، اس لیے کہ اللہ جو روزی ہمیں دے گا وہ روزی نفع بخش ہوگی، وہ اللہ کی منتخب کی ہوئی ہوگی۔ ہم جو روزی تلاش کریں گے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے مائنڈ کے مطابق منتخب ہوگی، فائدہ دے یا نہ دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب روزی خود دیں گے، دینے کا انتظام کریں گے، اس کا حساب نہیں لیں گے۔ ہم جو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، ہو سکتا ہے اس کا حساب لے لیں، اور اللہ جب خود حساب لینے پہ آئے تو ہمارے لیے حساب دینا مشکل ہے، اور جب اللہ خود دیں گے حساب انہیں کے پاس ہوگا، وہ شاید ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم سے حساب نہ لیں۔ اور سب دعا کرو اللہ ہمیں بے حساب جنت میں بھیج دے، اللہ راضی ہو جائے۔ خوشی کی بات ہے آپ کے یہاں قرآن کریم کا پارہ مکمل ہوا، اور صورتوں کے اعتبار سے یہ پارہ بڑا ہے، یعنی زیادہ صورتیں چھوٹی ہیں، زیادہ ہیں، مضامین ان کے عظیم ہیں، بڑے مضامین ہیں، اور شکر ہے اللہ کا۔ اب دعا کرو اللہ مکمل قرآن کرنے کی توفیق نصیب کر دے۔ قرآن کریم کی 2-4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، چونکہ مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے، ایسے تو قرآن کے مضمون کے مخاطب ہر ایمان والا ہے، اور قیامت تک آنے والے سب لوگ سننے پڑھنے والے ہیں۔
لیکن موقع کے اوپر قرآن کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد اللہ کے چہتے بندے وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کو بھی پسند تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھے، اور بہت خوشی خوشی سے قرآن نازل ہوتا تھا کہ قرآن پڑھنے والا، سننے والا، لینے والا اور پڑھانے والا وہ بھی اللہ کو پسند، اور جو سامنے بیٹھ کے قرآن کے طلبگار تھے، طالب تھے، قرآن سنتے تھے، وہ بھی اللہ کو پسند تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اللہ نے خود سرٹیفکیٹ دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں سے خوش ہوا، یہی آئیڈیل ہیں، اب ایسا ایمان جو بندہ لے آئے گا وہ جنتی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سننے والوں سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کیسے راضی ہوئے کہ یہ جب پہلے حالات میں بھٹکے ہوئے تھے، حالات نے ان کو پکڑا ہوا جھکڑا ہوا تھا، تو یہ اپنے طور سے معاشرے میں اپنے آپ کو الگ تھلگ کچھ سمجھتے تھے، کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے تھے، کوئی بڑا تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی کیسا تھا کسی حالت میں۔ لیکن جب ایک آواز ان کو دی گئی قرآن کی، تو یہ قرآن کی آواز سے راضی ہوئے، سارے معاشرے کو چھوڑ کر، حالات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے آ گئے، وہ یہ ہم سے راضی ہو گئے، ہمارے کلام سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے خاندان کو پس پردہ ڈال دیا، انہوں نے عیش و عشرت کو پس پردہ ڈال دیا، سماج کو ڈال دیا پیچھے، انہوں نے سکون کو، کھانوں کو، رشتہ داریوں کو پیچھے ڈال دیا، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جب یہ واپس آ گئے مجلس سے، سب ان سے کٹے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہ ہم سے راضی ہوئے، ہم ان سے راضی ہو گئے۔ ہم نے ان کو جانچا، پرکھا، تولا، اس تول میں یہ کامیاب نکل گئے، اس پرکھ میں یہ کامیاب نکل گئے، اور ہم ان سے راضی ہو گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اب کسی نے ہمیں راضی کرنا ہے قیامت کی صبح تک، آمنو کما آمن الناس، تو وہ ایسا دل بنائیں، ایسا دماغ بنائیں، ایسا کلچر بنائیں، ایسی تہذیب بنائیں، ایسی سوچ بنائیں، ایسا عزم بنائیں، ایسا ارادہ بنائیں، ایسے پکے انسان اور مسلمان بنے جیسے یہ بنے، تب وہ ہمارے محبوب ہو جائیں گے، ہمارے قریب ہوں گے۔ ایسے نہ بنے تو ہمارے یہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ اور کچھ ایسے بھی تھے، آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ ہم پکے ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے ہیں، لیکن لگتا ہے آپ کو شک کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اور آپ کو یہ شک کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم آپ کے ساتھ غزوات میں نہیں جاتے؟ کیا ہم آپ کے ساتھ فلاں کام نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا نہیں کرتے ہیں؟ ہم آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ سچ بات یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، لیکن نادان ہیں، یہ عقل مند بنتے ہیں کہ ہم انہیں جھانسا دے رہے ہیں، قرآن اتارنے والوں کو بھی، قرآن پڑھانے والوں کو بھی، قرآن لانے والوں کو بھی، لیکن وہ جھانسا انہیں خود لگ رہا ہے، دھوکہ خود لگ رہا ہے، اور سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے تو وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہ ایمان والے ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر یہ صفات آگے بیان کی، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہدایت کے اوپر بھی ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، باعزت ہیں، عزت سے رہیں گے، عزت سے جائیں گے، اور عزت سے ہمارے پاس آ کے بس جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن عظیم ترین دائمی ایسی دولت ہے، دنیا کی ساری دولتیں چھیننے والی ہیں، قرآن چھیننے والا نہیں ہے، اور قرآن ساتھ جانے والا ہے، قرآن بولے گا، قرآن کو زبان ملے گی۔ قبر میں سخت منزل ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا،
منو مٹی اوپر ہوگی، اندھیرا ہوگا، قرآن وہاں روشنی لے آئے گا، قبر کھل جائے گی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، قرآن کی صورتیں، آیتیں، حروف، الفاظ، جملے، سینٹنس کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ یا ہمیں قرآن سے نکال دے اگر اس کو جہنم میں بھیجتے ہو آپ، ورنہ تو پھر ہمیں اگر قرآن میں آپ رکھتے ہیں پھر اس کو جنت میں بھیج دو۔ اس نے ہمیں سنا بھی ہے، اس نے ہمیں دیکھا بھی ہے، اس نے ہمیں پڑھا بھی ہے، اور قدر سے پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، یقین سے پڑھا ہے، ایمان سے پڑھا ہے، ایسے ویسے نہیں پڑھا ہے، کوئی عام زبان سمجھ کے نہیں پڑھا ہے۔ یا یہ دنیا میں قدردان آدمی تھا، اس کی قدر کی جاتی، اس کو بلایا جاتا تھا، اس کو ہر ایک ویلکم کرتا تھا۔ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر، سارے محکموں کو چھوڑ کر، سارے سینٹروں کو چھوڑ کر، سارے گانوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر یہ قرآن کی طرف آیا، اس نے قرآن کو پسند کیا۔ اب میں اس کا ساتھ نہ دوں، اللہ قرآن کو قرآن سے نہیں نکالے گا، بندے کو قبر کی اندھیری سے نکال دے گا۔ اللہ جنت میں بندے کو بھیج دے گا، قرآن کے حروف کو قرآن سے نکالے گا نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، کہاں نکالے گا؟ یہ یوں ہی نہیں دنیا میں بھیجا گیا، قرآن نے دنیا بدل دی۔ قرآن کے صدقے میں آسمان کھڑا، زمین قائم، سارا نظام قائم ہے، تو قرآن کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ پولیس رات کے اوپر بندہ پھنس گیا اور بندہ الجھ گیا بیچ میں، کیا دیکھے سائٹوں میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہاں دوست احباب ہیں، ذرا میرا ہاتھ تھام لیجئے، اور فلانے کہاں ہیں، فلاں صاحب کہاں ہیں، کوئی نہیں ہے، تو پھر کون ہوگا یہاں؟ بس اللہ ہے، اور قرآن کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس کو اگر نیچے پھینک دیا تو پھر کیا فائدہ رہا؟ کہاں وہ وعدے گئے؟ اور یہ وعدہ یہ بار بار پڑھتا رہا قرآن میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی کرتے نہیں۔ تو یہ کیسے وعدہ خلافی ہو رہی ہے؟ نہیں ہوگی، پار ہو جائے گا میدان حشر میں، جب موقع رسوائی کا ہوگا، استاد شاگرد کو دیکھتا ہوگا، شاگرد استاد کو دیکھتا ہوگا۔ دنیا میں تو استاد بن کے کار و فر سے شاگردوں کے سامنے رہا کہ بھائی استاد ہے، قدر ہوتی رہی، جوتیاں سیدھی ہوتی رہیں۔ میدان حشر میں جب استاد کے پول کھلیں گے، شاگرد دیکھتے ہوں گے، کیا حشر ہوگا؟ پیر کے پول کھلیں گے، مرید دیکھتے ہوں گے، کیا حشر ہوگا؟ بڑے کے پول کھلیں گے، چھوٹا دیکھتا ہوگا، چھوٹوں کو بڑے دیکھتے ہوں گے، جس پہ اعتبار کیا وہی وہاں پھنس گیا، یہ کیا ہوا؟ تو جب اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، تو پھر ادھر ادھر دیکھ کر بندہ، اللہ تیری رحمت کا سہارا ہے، تیرے فضل کا سہارا ہے، تو پھر وہاں اللہ کے قرآن کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اب بھی اگر اس کو رسوا کر دے تو پھر کیا فرق رہا اس میں اور بائبل پڑھنے والے میں، اور کیا فرق رہا اس میں اور وہ ناولیں گانے والے میں، کیا فرق رہا پھر اس سنگر میں، اور اس قرآن کے قاری میں کیا فرق رہا؟ اگر اس وقت بھی یہ رسوا ہو جائے گا تو پھر اللہ کہیں گے ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ اپنا مارکس کارڈ لے لے اور چلا جائے جنت کے اندر۔ جب یہ دو ہستیاں کھڑی ہو گئیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا تو پھر کیا رہا؟ یہ تو وہ بندہ تھا جو ایک سنت کے لیے مرتا کٹتا رہا، اس نے دنیاوی عزت لٹا دی، یہ بڑا استاد تھا، یہ بڑا ہائی فائی آدمی تھا، جب اس نے سنت کے اوپر عمل کیا تو لوگوں کی نظروں میں کچھ دیر کے لیے گر گیا، یہ معاشرے میں بظاہر گر گیا، یہ ٹیڑھی نظروں سے لوگ دیکھنے لگے، لیکن اس کو پرواہ نہ ہوئی، اس نے کہا کیا کرتے ہو، بھولے ہوئے ہو، تھوڑا زمانہ ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، آخر جانا ہے، مرنا ہے، یہاں تو رہنا نہیں۔ یہ تو وہ سنت ہے جو میدان حشر میں رسوائی سے بچاتی ہے، اور وہ جو میدان حشر کے بعد زندگی ہوگی وہ موت والی زندگی نہیں ہوگی، لازوال زندگی ہوگی، دائمی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس کے بعد انسان بھی لازوال ہوگا، اس کے بعد انسان بھی ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں اللہ ابدی ہے، ازلی ہے، پھر یہ انسان بھی ابدی ہو جائے گا، موت نہیں آئے گی اس کو، لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں یہ نہ مرے گا دوبارہ، ولا یحیا، نہ اس کو دوبارہ زندگی ملے گی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا یقیناً وہ آدمی جو دنیا سے پاک صاف ہو کر آیا، نظریں بھی پاک کر کے لایا، دل بھی پاک کر کے لایا، ہاتھ بھی پاک رکھ کے لایا، قدم بھی پاک رکھ کے لایا،
دماغ بھی پاک رکھ کے لایا اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر کے اللہ کے راستے میں لگا کے آیا. یہ دفتر میں بھی رہا, یہ فیکٹری میں بھی رہا, یہ گاڑی میں ڈرائیور بھی رہا, یہ فلاں جگہ بھی رہا, نہ اللہ کو بھولا, نہ اللہ کے رسول کو بھولا, آخرت کو نہ بھولا. یہ کامیاب ہے اس وقت, یہ جنتی ہے. اب اس کو موت نہیں آئے گی, اب یہ کامیاب ہے. اللہ ہمیں وہ کامیابی نصیب کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت, یا رسول اللہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت, جب یہ آسمان ٹوٹ جائے گا جو بلا ستون کھڑا ہے, یہ نیلگوں آسمان, یہ چھت, یہ اللہ کی قدرت سے کھڑا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اس کی طرف دیکھو, اس میں کوئی شگاف, کوئی پھٹن, کوئی نشان, کوئی سلائی کا نشان, کوئی تریڑ نظر آتی ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا ہے, بلا ستون کھڑا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, اس سے اللہ کو پہچان جاؤ. لیکن جب وہ دن آئے گا قیامت کا, یہ بھی ٹوٹ جائے گا, یہ بھی پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, اور یہ مضبوط بڑے ستارے یہ بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور یہ سمندر بہا دیے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, خشک ہو جائیں گے, آگ لگ جائے گی, جہنم بن جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. یعنی عجیب منظر ہوگا, قبروں سے مردے زندے اٹھ جائیں گے, اور پھر حشر عجیب ہوگا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, پھر ہر نفس کو پتہ چل جائے گا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا, آگے کیا لے کر آیا. پیچھے بچے کو کس حال میں چھوڑ کے آیا, بچی کو کس کام میں لگا کے آ گیا, ماں کو کس حال میں چھوڑ کے آیا, اگر بیٹا مر گیا, بیوی کو کس حال میں چھوڑ کے آیا, اگر خاوند مر گیا, اور بیٹی کو کس حال میں چھوڑ کے آیا, اگر باپ مر گیا, اور بہن کو کس حال میں چھوڑ کے آیا, اگر بھائی مر گیا, اور معاشرے کو کس حال میں چھوڑ کے آیا, اگر معاشرے میں رہتا تھا, کوئی ذمہ داری رکھتا تھا. او ہو افسوس, اب تو کیا کروں, اب نہ موت ہے نہ زندگی ہے, اب اگر موقع ملتا تو میں سدھار کے آتا. آگے کیا بھیجا, یہ ہے تیرا سارا جمع ہے, سارے لکھنے والے تیرے پاس موجود تھے, ہم نے آلات بھی بتا دیے تھے, قرآن نے واضح کر دیا تھا, اور تجھے یقین نہ آیا. تجھے ہم نے اس دور کے اندر پیدا کیا جہاں تو ہاتھوں میں ساری چیزیں دیکھتا, ایک سکرین کے اوپر ساری کائنات کو دیکھ لیتا, سارے کام ایک انگوٹھے انگلی سے کر لیتا. تو اللہ کے یہاں مشکل تھا, اللہ ایسا نہ کر سکتا. تیری سب ریکارڈنگیں موجود تھیں. کسی ایک پنڈت نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اعتراضاً سوال کیا, کہا اللہ کی وہ لوح محفوظ کتنی بڑی ہے, وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر قیامت تک کے انسانوں کے احوال, اور پھر کائنات کے اول سے لے کر آخر تک کے سارے احوال, وہ کوئی صندوق ہے, کوئی اور بلا ہے, وہ ہے کیا ہے, یہ کیا ڈھونگ رچا رکھی ہے آپ نے. تو بڑا مجمع مناظرہ تھا. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا, پنڈت جی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 50 سال. تو کہا پنڈت جی زندگی کے جو 50 سال آپ نے گزارے ہیں اس میں آپ کی معلومات کیا ہیں, کتنی ہیں, کتنی محفوظ ہیں؟ اس نے کہا 10 سال میں ہیر پھیر ہو سکتا ہے, 10 سال کے اوپر گویا 40 سال والی A to Z یاد ہیں, بس کچھ فرق نہیں. جو پڑھا, جو دیکھا, جو سنا, جو لکھا, سب یاد ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا میرے دماغ میں. کہا آپ کا وہ دماغ کوئی صندوق ہے, یا آپ کا وہ دماغ کوئی کٹھار ہے, کیا بلا ہے آپ کی اگر اس دماغ میں 40 سالہ معلومات سما سکتی ہیں, اس پہ آپ کو حیرت نہیں ہے کہ آپ کو لوح محفوظ کے اوپر حیرت ہے؟ تو اللہ کے یہاں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. خدا نے فرمایا میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں, حاضر و ناظر ہوں, تمہاری شرح سے قریب ہوں, ہر حال میں دیکھتا ہوں. اور پھر اس کے بعد زمین بھی تمہیں دیکھتی ہے, یہ بھی ریکارڈ کرتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, اس میں آگے جا کر ہے تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, یہ خبریں بیان کرے گی. اور پھر رب نے فرمایا یہ جو سورت میں نے پڑھی اسی کچھ آیتیں اس کے آگے ہیں کہ تمہارے اوپر 2 محافظ ہیں, کرامن کاتبین, وہ معزز 2 فرشتے جو تمہارا سارا کیا کرتا ہے, لکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا دور کس لیے جانا, تمہاری یہ خود کھال, یہ اسکرین تمہاری, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ کان, یہ ناک, یہ آنکھیں, یہ خود ریکارڈ کر رہی ہیں, یہ خود بولیں گی. تو یہ 4 گواہ تمہارے ساتھ ہوں گے, یہ سب وہاں بولیں گے,
یہ سب ریکارڈنگیں موجود ہیں اور اس کی تصدیق اللہ نے ان آلات سے کروا دی. ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آئے گا، پھر انسان جان جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، آگے میں نے کیا بھیجا. ہائے اللہ کیا ہوگا اب. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. پھر اللہ پوچھیں گے انسان، اگر انسان نے غلطی کی، اگر انسان قرآن سے غافل رہا، اگر انسان قرآن سے دور رہا، دھوکے میں رہا، وہاں پھنس گیا، تو اللہ پوچھیں گے کس چیز نے اس کے باوجود تجھے دھوکے میں ڈال دیا. یہ چاروں عظیم ترین گواہ، یہ بڑے 4 گواہ تمہارے ساتھ موجود تھے، یہ ایسا دائی پیغمبر تمہارے سامنے موجود تھا، یہ ایسی عظیم ترین کتاب تمہارے سامنے موجود تھی، یہ مبشر، مدثر، یہ منذر، یہ سب ڈرانے والے، یہ خوشخبریاں دینے والے تمہارے سامنے موجود تھے. یہ تمہاری عقل، یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہارے کان، یہ تمہارا دماغ، یہ کیا کرتا رہا؟ کہاں رہے تم نے سمجھا نہیں کہ اس وقت تم پھنس گئے ہو. ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. کیا کرامتیں ہیں اس رب کی، بہت ہیں. عظیم کریم رب ہے. کچھ 2-4 باتیں وہ وہاں اللہ گنا دیتے ہیں. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں. الذی خلقک، تجھے تو کوئی پیدا ہی نہ کرتا، کہیں آتا ہی نہ زمین ملتی، نہ آسمان ملتا، نہ اولاد ملتی، نہ دولت ملتی، نہ عہدہ ملتا، نہ مکان ملتا، نہ ملازمت ملتی، نہ کھیل ملتا، نہ تماشا ملتا. کیا ملتا جب تو پیدا ہی نہ ہوتا؟ میں نے تجھے پیدا کیا. کوئی ایسا خدا دوسرا دکھا دو جس نے تمہیں پیدا کیا ہو. کوئی ایسا خدا دوسرا دکھا دو جس نے تمہارے منہ میں لقمہ ڈالا ہو. کوئی ایسا خدا دوسرا دکھا دو جس نے زمین میں ایک پہاڑ کھڑا کر دیا ہو. کوئی ایسا دوسرا خدا دکھا دو جس نے میرا کیا ہوا پہاڑ ٹکا دیا ہو. کوئی ایسا دوسرا خدا دکھا دو جس نے ایک پودا لگایا ہو. اور کوئی ایسا دوسرا خدا دکھا دو جس نے پودا تو میرا لگایا ہوا ہے، اس میں پھل ہی لگا دیا ہو. کوئی ایسا خدا دکھا دو جو تمہیں اولاد دے رہا ہو. کوئی ایسا دوسرا خدا دکھا دو جو روزی دے رہا ہو. کوئی ایسا خدا دکھا دو جو خشک بنجر زمین سے تازہ میٹھا پانی نکال دیتا ہو. ایسا خدا کوئی دکھا ہے ہی نہیں. کوئی خدا کہاں ہے خدا؟ یہ سب کچھ خدا نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا. تمہارا پیدا ہی کرنا مشکل تھا. بڑی بات تو یہ تھی، اسی پہ شکر ادا کرنا تھا کہ کیسا کریم رب ہے. پھر جب پیدا کیا تو پیدا کرتے وقت ایک عالی شان رب ہے، غنی رب ہے، بے پرواہ رب ہے. کوئی لنگڑا پیدا ہو جائے ہمیں کیا پرواہ ہے؟ کوئی لولہ پیدا ہو جائے ہمیں کیا پرواہ ہے؟ کوئی اپاہج پیدا ہو جائے ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہوا. ماں کے شکم کے اندر نظر رکھنے والا کون ایسا آدمی ہے جو وہاں نظریں رکھتا رہا؟ اس کی کھال میں کمی نہ آئے، چال میں کمی نہ آئے، عقل میں کمی نہ آئے، اس کی آنکھوں میں کمی نہ آئے، رنگت میں کمی نہ آئے، فلاں 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 ساری چیزیں. یہ کون تھا؟ یہ اللہ تھا. یہ کریم رب تھا جو وہاں سے پہلے تو باپ کی پشت سے، اور پھر قرآن کریم میں ایک جگہ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. اور دیکھو، اللہ نے انسان کو دیکھنا چاہیے یہ پیدا کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، کس چیز سے ہوا. باپ کی صلب سے، ماں کی چھاتی سے. پھر آگے اللہ نے تفصیل بیان کی اور پھر آگے جا کے کہا یہ اللہ تجھے وہاں واپس لوٹانے پہ بھی قادر ہے. اور ایک دن سخت آئے گا جب تمہارے سارے بھید کھل جائیں گے، راز فاش ہو جائیں گے، پردہ فاش ہو جائے گا. پھر عزت ملے یا ذلت ملے وہ اس وقت فیصلہ ہوگا. اللہ اس وقت سے ہمیں بچا دے. یہ مشکل اوقات اللہ نے یاد دلائے. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا. اور پھر پیدا کرنے کے بعد پھر وہیں اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک. وہیں ماں کے شکم میں تجھے برابر بھی کیا، جوڑ بھی دیا، اچھی شکل بھی بنا دی، صورت بھی بنا دی، مناسب چیزیں وہاں فٹ کر دی جہاں ضرورت تھی، مشینیں تیرے اندر فٹ کر دیں، سارے کارنامے تجھے عطا کر دیے. اور پھر لایا، پھر ماں کے
دل میں شفقت ڈالی، باپ کے دل میں شفقت ڈالی، اس وقت تجھے کوئی پھینک دیتا، کوئی ڈال دیتا ادھر ادھر، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا؟ اس کا تو بھی مالک نہیں تھا، تجھے خبر بھی نہیں تھی، اللہ نے پال کے وہاں سے تیار کر کے یہاں تک پہنچا دیا، اب قبر تک پہنچا دیا۔ اب اللہ آخرت میں بھی ہمارا مالک ہے اور خالق ہے اور اللہ بخشنے والا ہے۔ وقت شاید زیادہ ہو جائے گا، آپ لوگ تھک گئے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے، قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب کرے، قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب کرے، قرآن پہ عمل کی توفیق نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت نصیب کرے اور آخرت میں بھی عزت نصیب کرے۔ آخر کے طالب بن جاؤ، آخرت کے، آخر میں جانا ہے، وقت بہت کم ہے، موت سر کے اوپر کھڑی ہے، کسی آدمی کو اپنی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ روزی کماؤ، خوب کماؤ، حلال کماؤ، لیکن اللہ کی طرف دھیان زیادہ دو، اللہ کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کرو، قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے، اور قرآن سے لو لگانے کی کافی کوشش کرو۔ کوئی آدمی بس نہ کرے کہ میری عمر کا یہ تقاضا ہے، یا میرے حالات کا یہ تقاضا ہے، یا میری بیماری یہ کہہ رہی ہے۔ جو وقت ملے، جتنا وقت ملے، صحابہ نے ہاتھ ملے کبھی کبھی۔ ایک صحابی کی 30ویں نمبر پہ ایمان لائے وہ، انہوں نے کہا کاش جب میں نے وہ دیکھا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن حارثہ کو نماز پڑھتے ہوئے، اور میں سوال کر رہا تھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو مجھے ساتھی کہہ رہا تھا یہ وہ محمد کے پیروکار ہیں، وہ جو تبلیغ کرتا ہے اسی کو مانتے ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ خدیجہ ہیں، یہ فلاں ہیں۔ کاش میں اس دن ایمان لے آیا ہوتا، 5واں شمار ہوتا۔ آج میں ایمان لا رہا ہوں، آج 30 نمبر پہ چلا گیا ہوں۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاپے کو نہیں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اس کو نہیں دیکھا کہ داماد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شان کے شخص ہیں، شان والی ذات ہیں، جب آئے تو جھک گئے، پٹ گئے قرآن کے سامنے، اور پھر کہا کہ اور پھر جب ایک سفر کیا، ایک جگہ گئے تو راستے میں ایک اونٹ ہے، ایک ساتھ میں غلام ہے، تو کبھی غلام کو سوار کرتے ہیں، خود نکیل پکڑ لیتے ہیں، کبھی خود سوار ہوتے ہیں، غلام نکیل پکڑ لیتا ہے۔ جب آگے پہنچتے ہیں تو دمشق کے لوگ آ جاتے ہیں کہ حضرت اب دمشق میں بیت المقدس میں داخل ہونا ہے، تو اب ذرا لباس بدل لیں، اب ذرا ایسا ہوگا، لوگ دیکھیں گے۔ کہا یار اس لباس سے ہمیں اگر قدر ملتی تو جب اونٹ چراتا تب مل جاتی، اور اگر مجھے کسی اور چیز سے ملتی تو جب مجھے کان کے پیچھے چڑھاتا تب مل جاتی، تب تو مجھے اونٹ بھی شمار کرنے نہیں آتے تھے، چرانے بھی نہیں آتے تھے۔ اب جو عزت ملی ہے ہمیں وہ قرآن سے ملی ہے، اسلام سے ملی ہے، ہنر سے ملی ہے، گھن سے ملی ہے، اور وہ گھن سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہنر سکھایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب تو عزت ہماری اس میں ہے۔ یہ بات اور ہے، پاکی ہو، صفائی ہو، لیکن یہ پیوند ہی اچھے ہیں، ان میں جو عزت ہے وہ اس کپڑے میں نہیں ہے جس کو اب میں زیب تن کروں گا۔ اور پھر لوگ امڑ کر آ گئے۔ آج بھی جو قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کے عاشق ہیں، ایمان کے پکے ہیں، دل کے صاف ہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں، پھر لباس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی خیر نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ کو مبارک ہو ڈاکٹر صاحب تفسیر کرنے کی، اور آپ لوگوں کو